ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیر اقبال قریشی۔ قرآن حکیم کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم جو قرآن پاک کی صورتوں کا حصہ بھی سمجھا جاتا ہے، اور قرآن حکیم کے اندر جو ہے اس کو باقاعدہ طور پہ اللہ نے آیت کی شکل میں بھی نازل کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے خواص، فضائل اور اس کے اندر رموز کیا ہیں، چونکہ ہمارا ابھی آج سے دورہ تفسیر شروع ہوگا جو باقاعدہ طور پہ ایک پارہ روز کا، لیکن آج ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مختصر رموز آپ کو بتا کر اس کا آغاز کر دوں گا کہ آج ہر بچے کو، مرد عورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا بھی ہے اور یہ بھی پتہ ہے کہ اس کی اہمیت ہے، لیکن اس کو پڑھتے کم ہیں لوگ اور اکثر اس کے فیض سے محروم ہیں۔ ہمارے گھروں میں پریشانیاں، بیماریاں، ہر جسم امراض کا مرکز بن چکا ہے، اور اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں توجہ سے تو اس کے پیچھے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے دوری سبب ہے۔ اللہ رب العزت نے 100 صحیفے انبیاء علیہ السلام پہ نازل کیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے 100 صحیفے اتارے۔ اب 100 صحیفوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 صحیفے حضرت شیس پیغمبر پر نازل کیے۔ صحیفے آپ سمجھ لیں سورتوں کو کہتے ہیں، ایک سورت ہو گئی، ایک موضوع ہو گیا، چیپٹر ہو گیا۔ اب 50 صحیفے حضرت شیس پیغمبر پر اور 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر، 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اترے، 10 صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات سے پہلے نازل ہوئے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، سورہ اعلیٰ میں اللہ نے اس کی طرف اشارہ بھی فرمایا۔ اب یہ 100 صحیفے انبیاء سابقین پر اترے، 3 کتب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ 3 پیغمبروں پر نازل ہوئیں، اور چوتھی کتاب قرآن حکیم جو جامع الکتاب کلام اللہ ہے۔ سارے صحیفے 100 صحیفوں میں جو بھی رموز ہیں، جو بھی مسائل ہیں، جو بھی اس کے اندر جو ہے اللہ نے فضائل رکھے ہیں، جو اس کے اندر اللہ نے جو ہے پنہا کی ہیں اسرار، اور جو بھی اس کے اندر آپ ایسی پوشیدہ چیزیں جو دنیا سمجھنا چاہتی ہے یا دنیا کو ضرورت ہیں، وہ ساری اللہ نے 100 صحیفوں سے 3 آسمانی کتب سے یکجا کر کے قرآن حکیم میں نازل کی۔ اب قرآن پاک جو ہے سیدنا علی فرما رہے ہیں جو علم نبوت کا دروازہ ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ 100 صحیفوں 3 آسمانی کتب کا نچوڑ اللہ نے قرآن حکیم میں جمع کر دیا۔ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں میں نے قرآن حکیم کی تکمیل کی، ختم کیا، ابھی تراویح میں ختم ہوگا، تو گویا کہ آپ نے اللہ کے ساری آسمانی کتابوں اور صحیفوں کو پڑھ لیا، کیونکہ اس کے اندر سب کچھ ہے۔ قرآن میں سب کچھ ہے جو اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، اور قیامت تک جو ہوگا۔ اب قرآن پورا جو ہے وہ ساری کتابوں کا خلاصہ، قرآن کا جتنا نور ہے، جو اسباق ہیں، جو رموز ہیں، جو اس کے اندر اللہ نے فیوزات رکھے ہیں، وہ سارے اللہ نے اٹھا کر 7 مثانی جسے کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ، اس کے اندر جمع کر دیا۔ اب سورہ فاتحہ کی کل انشاءاللہ ہماری تفسیر وہاں آ جائے گی وہ بھی۔ اب سورہ فاتحہ کے اندر جتنے اسرار ہیں، جتنی پوشیدہ چیزیں ہیں، جو اس کے اندر اللہ نے اپنے ساتھ تعلق اور مخلوق کی ضرورت کی چیزیں رکھی ہیں، وہ ساری اٹھا کر گویا کہ 100 صحیفے، 3 آسمانی کتب، چوتھی قرآن حکیم پوری، اور سورہ فاتحہ مکمل طور پر اللہ نے اس کے اسرار، اس کے رموز، اس کے تمام جو اس کے اندر جو ہے موضوعات ہیں، جو اس کے اندر اللہ رب العزت نے مسائل، فضائل رکھے ہیں، وہ سارے اٹھا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جمع کر دیے۔ اب بسم اللہ آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ کا ذہن جانا چاہیے کہ اس کے اندر قرآن کا بھی خلاصہ ہے، تورات انجیل زبور کا بھی خلاصہ ہے،
100 آسمانی صحیفوں کا بھی خلاصہ ہے۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے جو ایک چھوٹے سے جملے کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سیدنا علی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا خلاصہ، تمام طاقت اللہ نے لفظ با میں رکھ دی ہے۔ ایک جو با آپ کہتے ہیں نا، با، بس، اسم سے پہلے با ہے، یہ با طاقت ہے، اتنی بڑی ایٹم بم ہے، اتنا بڑا کہ یہ انسان کے اندر ہلچل مچا سکتا ہے اور باطل کو زیر کر سکتا ہے۔ با میں کیوں طاقت ہے؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، تفسیر کبیر کے اندر فرماتے ہیں با جو ہے یہ ویسے تو پستی کے لیے آتا ہے، لیکن جب یہ با اللہ کے نام کے ساتھ جڑا تو یہ بلند ہوتا چلا گیا۔ اب آپ دیکھیے با 3 وجہوں سے آتا ہے اسم کے ساتھ۔ یہاں پہلی ایک وجہ ہوگی، اسے عربی میں کہتے ہیں استعانت، دوسرا اسے کہتے ہیں قرب۔ اب آپ دیکھیے یا یہ مصاحبت کی وجہ سے ہے، یا قرب کی وجہ سے ہے، یا استعانت یعنی مدد کی معنی میں ہے۔ آپ جب کہتے ہیں با اسم اللہ، بسم اللہ، اب با جب اسم کا معنی کیا ہے؟ نام۔ بسمی، جب بسم آئے گا، باس اسم کے ساتھ آئے گا تو ایک معنی ہوگا کہ قرب کا، ساتھ نام اللہ کے، یا اس کا معنی آئے گا استعانت، ساتھ مدد اللہ کی۔ اب گویا کہ استعانت ہی اس کا صحیح معنی ہے کہ انسان کہتا ہے اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ۔ اب اللہ کے نام کی مدد وہ لیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں، جہنم کے فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ اب امام رازی نے لکھا کہ جو بسم اللہ توجہ سے پڑھتا ہے، ہر حرف پہ ایک فرشتے سے اس کی نجات ہو جاتی ہے، وہ دوزخ کے فرشتوں کے عذاب نہیں سہے گا، اللہ اسے دوزخ سے بچا لے گا۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر برتن کو ڈھانپتا ہے تو شیطان اس برتن میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ اب رات کو دیگچی سالن کی آٹا گوندھ کر کوئی بھی کھانے کی چیز، فروٹ پر آپ بسم اللہ کہہ کے کپڑا یا ڈھانپ دیتے ہیں اس کو، تو اس میں شیطان نہ چوہا بن کے داخل ہوگا، نہ چھپکلی بن کے داخل ہوگا، نہ کوئی کیڑا مکوڑا بن کے داخل ہوگا، نہ وہ اس میں داخل ہو کر اسے خراب کر سکے گا۔ آپ دروازے کو کنڈی لگائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے، تو دروازے سے کوئی چور، ڈاکو، نقصان دینے والی مخلوق داخل نہیں ہو سکے گی۔ آپ گاڑی کھڑی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، اس کا دروازہ بند کریں اور پھونک دیں، اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ جب میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے آغاز کرے گا تو اولاد نافرمان نہیں ہوگی۔ اب اتنی اس پہ بتائی کہ آپ دیکھیں قیصر روم کے سر کا درد کبھی نہیں جاتا تھا۔ سیدنا عمر کو خط لکھا کہ آپ کے نبی تو جامع جو ہے کلام تھے، آپ کے نبی تو آسمانی علم رکھتے تھے، سارے نبیوں کے آپ کہتے ہیں سرتاج ہیں، تو آپ کے نبی کے پاس یہ بات تو ہوگی کوئی علم کہ آپ کے نبی نے آپ کو بتایا ہوگا کہ سر کا درد کا علاج ہو جائے۔ اب لوگ ہمارے پاس آئے ہیں نا، آپ لوگ کہہ جی، اب صحابہ سے تو کافر بھی پوچھتے تھے کہ جی درد سر کا کوئی علاج بتا دیں، تو سیدنا عمر نے اسے کہا کہ میں تمہیں بھیجتا ہوں ایک ٹوپی، یہ پہن لیا کرو۔ کہتے ہیں تویز شرک ہے، تو حضرت عمر نے اس کو ٹوپی سر پہ پہنا دی۔ اب وہ بھی سر پہ پہن لیا، وہ ٹوپی سر پہ رکھتا، درد غائب۔ اچھا کبھی کبھار ٹوپی اتارتا تو درد شروع ہو جاتا، تو کہنے لگا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اب اس طرح کئی سال گزر گئے، ٹوپی سر پہ رکھتا، درد غائب۔ تو ایک دن اس نے ٹوپی کو کھولا اندر سے، تو اس کے اندر ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا اور اس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس واقعے سے ویسے تو اور بھی دلائل بہت ہیں، حدیث کے مستند میں نے وہ جمع بھی کیے ہیں کہ تعویذ اور چیز ہے، تمیمہ اور چیز ہے۔ تمیمہ کو لوگ تعویذ سمجھتے ہیں، جو شرک تمیمہ ہے، تعویذ نہیں، جس میں آیات قرآنی الفاظ نبوہ ہوں، وہ شرک نہیں ہوتا۔
بسم اللہ وہ سر پہ رکھ رہے ہیں، تو وہ بھی تو آپ دیکھیے ایک حکمت تھی۔ اب اس نے دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنی ہیبت ناک صورت آیت ہے کہ جب یہ اللہ نے اتاری تو اس پر بادل گرجنے لگے، سمندروں میں طغیانی آ گئی، فرشتوں میں ہلچل مچ گئی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جو مجھے میرے ان دو ناموں صفاتی سے یاد کرے گا وہ میری رحمت سے نا امید کبھی نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بسم اللہ کوئی ہمارے پہ خالی نہیں اتری، یہ اسم اعظم ہے، اسم اعظم۔ آپ کہتے ہیں جی پریشانیاں ہیں کیا کریں، آپ اس کو پڑھیں 100 بار، کبھی آپ دعا کریں، اللہ نے اس کو اسم اعظم بنایا ہے۔ قرآن آپ کھول کے دیکھیے، سورہ ہود، انبیاء سابقین، آدم علیہ السلام کے بعد پہلے پیغمبر رسول نوح پیغمبر نے جب کشتی کنارے لگائی، کشتی بنائی، تو کشتی پہ سوار کرتے ہوئے آپ نے یہ لفظ استعمال کیا تھا، وہ ارکبو، اس پہ سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ آپ نے بسم اللہ وہاں استعمال کیا کہ اللہ کے نام کے ساتھ اس پہ سوار ہو جاؤ۔ جو بسم اللہ پڑھ گیا وہ تر گیا، جس نے نہیں پڑھا وہ ڈوبا ہی نہیں ڈوبا۔ اگر آپ اس پہ غور کریں، علامہ دومیری لکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ انسان کا بیڑا پار کر دیتی ہے، مشکلیں حل کر دیتی ہے۔ اس طوفان سے نکال دیا اصحاب نوح کو، تو اصحاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے ہیں تو ان کو کیوں نہیں بیڑا پار کرے گی؟ تو اب آپ اس کے بعد حضرت سلیمان پیغمبر پر یہ الفاظ نازل کیے، اللہ اٹھا لیتا تھا ان کو، پھر نازل کرتا تھا، پھر زمین پر اتارتا تھا۔ حضرت نے جو خط لکھا ملکہ بلقیس کو، اب وہ طاقت جو آپ کی تھی وہ اس جملے کے اندر، اسم اعظم کے اندر تھی کہ آپ نے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوا، پھر آپ نے امت کو سکھایا۔ آپ کھانا کھا رہے تھے، صحابہ 6-7 بیٹھے تھے، حدیث میں آتا ہے، سیدہ کائنات فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ کہ ایک آیا دیہاتی بدو سا جاہل سا آدمی آگے یوں کھانا شروع کر دیا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا اگر یہ بسم اللہ پڑھ لیتا تو شیطان اس کے ساتھ نہ ہوتا، اس کے ہاتھ کے ساتھ شیطان میں نے دیکھا۔ ایک بچی آئی یوں کھیلتے کھیلتے ہاتھ مارنے لگی سالن میں، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا بسم اللہ پڑھو ورنہ شیطان تمہارے ساتھ کھائے گا۔ اب ایک صحابی نے کھانا آپ کے ساتھ کھایا، اس کو بسم اللہ بھول گئی تھی، بعد میں ان کو یاد آئی تو انہوں نے جو ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھا، تو آپ علیہ السلام مسکرا دیے، کہا یا رسول اللہ آپ ہنسے کیوں؟ کہا میں نے دیکھا کہ تمہارے ساتھ شیطان کھا رہا تھا، جیسے ہی تم نے بسم اللہ پڑھی تو شیطان کو قے آ گئی، اس نے سب کچھ باہر نکال دیا۔ اب جو بسم اللہ کے بغیر کھانا کھاتا ہے اس کے جسم سے مرض کبھی ختم نہیں ہوگا۔ عورتیں مرد آتے ہیں کہتے ہیں جی آپ کہتے ہیں جناتی اثرات ہیں سب پہ، نہ واش روم کی دعا پڑھتے ہیں نہ کھانے کی دعا پڑھتے ہیں، تو پھر بیماری تو اندر جائے گی نا، شیطان اندر، جنات اندر جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ بسم اللہ کپڑا پہنتے ہوئے آپ پڑھیں، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے عادت بنائیں، ہر موقع پہ بسم اللہ، ہر موقع پہ بسم اللہ۔ اب آپ دیکھیے با سین بسمی آ گیا، یہ بسمی اللہ نے اپنا ذاتی نام اللہ ساتھ جوڑا، اس کے اسم اعظم اس لیے ہے یہ۔ اچھا اب اس پر مفسرین جو ہے کہ کہتے ہیں جی یہ جامد ہے یا مشتق ہے، بعض نے کہا جامد ہے، چونکہ یہ جامد اس لیے ہے کہ مشتق اس کو کہتے ہیں جس سے آگے نام نکلیں، جیسے علم مادہ ہو، عالم معلوم چلتا ہے اس کا، تو اس کو مشتق بولتے ہیں۔ جو نام ہوتا ہے جیسے شہروں کے نام ہیں وہ جامد ہوتے ہیں، اللہ کا نام یہ جامد ہے۔ اب پھر کہا کہ اللہ یہ ذاتی نام ہے اللہ کا، صفاتی نام نہیں ہے۔ اب اللہ جو لفظ ہے یہ بنا ہے الہ سے، الف لام جب اللہ کے ناموں میں آتا ہے تو وہ اللہ کا نام بن جاتا ہے۔ اب آپ رحمان کہیں، رحمان اللہ کا نام نہیں ہے، لیکن الرحمن کہیں گے تو وہ اللہ کا نام ہوگا۔ عظیم آپ کہیں تو اللہ کا نام نہیں ہے، العظیم کہیں گے تو وہ اللہ کا نام بن جائے گا۔ اب الہ اللہ کا نام ہے، الہ کلمے میں الہ آیا ہے پہلے، لا الہ، الہ کا معنی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ الہ کہتے کس کو ہیں، بس وہ ایک ہی معنی کہتے ہیں جی عبادت، وہ بھی عربی کا لفظ ہے۔ الہ، الہ میں الف لام آیا تو وہ الالہ بن گیا، کیا بنا؟
الالہ میں الالہ میں الف بیچ کا نکل گیا تو وہ دو لام جڑنے کی وجہ سے اللہ بن گیا. اصل میں نام تھا الہ. الالہ جیسے الرحمن، الرحیم، الالہ. الہ کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ الہ الفصیل الی امہ. جیسے بچھڑے کا بچہ ہوتا ہے نا جو جانور کا، آپ اس کو دیکھیں نا کہ آپ اس کو ماریں ذرا سا نا، چھوٹے سے بچے کو آپ ذرا سی کوئی چیز یوں ماریں تو وہ دوڑتا ہے اور جا کے اپنی مادہ کے دودھ پینا شروع کر دیتا ہے، تھنوں کو جا کے جڑ جاتا ہے. آپ نے کبھی نوٹ کیا ہو اس طرح کسی بھی جانور کے بچے کو آپ ڈرائیں تھوڑا سا تو وہ کیا کرے گا؟ ایسے ہی کرتا ہے نا. الہ الفصیل الی امہ، یعنی وہ اپنی مادہ کی طرف، اپنی کی طرف، جو اس کا اصل اس کا مرکز ہوتا ہے، جس سے اس کو امید ہوتی ہے، اس کی طرف دوڑتا ہے. مخلوق جب تنگ آتی ہے، جب بھی مشکل میں پھنستی ہے تو وہ اپنے اصل کی طرف، الہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اسے اللہ کہا جاتا ہے. الہ الفصیل الی امہ، الہ اس لیے ہے. اب ہم پریشان ہوتے ہیں تو اللہ، اس لیے ہمیں کہا گیا یا اللہ کہو، یا اللہ کے علاوہ کوئی جملہ استعمال نہ کرو. چونکہ اصل یا اللہ ہے، وہ الہ الفصیل الی امہ کا معنی یہی بنتا ہے کہ مشکل میں اللہ، خوشی میں بھی اللہ. الرحمن الرحیم، اللہ کے دو نام ہیں. رحمان عربی کا لفظ نہیں ہے، اجمی لفظ ہے. عرب لوگ اس کے لیے بڑے حیرت کرتے تھے. وہ کہتے تھے عجیب بات ہے یہ، آپ ہمیں رحمان کے لیے کہتے ہیں. رحمان سورہ فرقان کے اندر ہے، رحمان کی طرف متوجہ کرتے ہیں. تو رحمان جو ہے یہ کہتے ہیں جو صفت ابدی ہو، جو جس کے اندر اضطراب پایا جائے. اضطراب، رحمان کے اندر اضطراب ہوتا ہے، چونکہ رحمان اضطراب، اور رحیم جو مستقل صفت ہو. اب رحیم اللہ کی مستقل صفت ہے، رحمان اللہ کی جو ہے وہ رحمان الدنیا کہا جاتا ہے، رحیم الآخرہ کہا جاتا ہے. اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا اللہ رب العزت کا اس کے اندر پوشیدہ ہیں رموز کہ اگر انسان اس کو صحیح طرح پڑھے اور اس کو سمجھے تو انسان کی پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں. آج ہمارے معاشرے میں بسم اللہ کی اہمیت ہی ختم ہو چکی ہے. آج کھانا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ یاد ہی نہیں ہوتی. ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں بسم اللہ بھول جاتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بسم اللہ پر اتنا زور دیتے تھے. بعد میں اب دیکھیے نا، اولیاء، اتقیاء، صلحاء اس پر زور دیتے تھے چونکہ اس میں اللہ کا ذاتی نام آیا ہے. اللہ جو ذاتی نام اللہ کا آ گیا تو اللہ رب العزت ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سمجھنے کی، اور ہر جگہ آپ مشکل میں اس کو 100 مرتبہ پڑھیں. آپ مشکل ہے اس کو پڑھنا شروع کر دیں، ویسے ہی پڑھنا شروع کر دیں، اللہ کی ذات آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.